لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ محترم سامعین، یہ سورہ شمس کی ابتدائی 11 آیات میں نے پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے پہلے تو کئی قسموں کی چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والشمس وضحاها، سورج کی قسم کھائی، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم کھائی، والنہار اذا جلاها، اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم کھائی، والسماء وما بناها، آسمان کی قسم کھائی، والارض وما طحاها، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کی قسم کھائی، پھر آخر میں ونفس وما سواها، اللہ تعالیٰ نے نفس کی قسم کھائی۔ یہ 7-8 چیزوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور کھانے کے بعد اپنے بندوں کو بتایا کہ لوگوں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے نفس میں 2 چیزیں ہم نے رکھ دی ہیں، تقواہا، تقوی کی باتیں، اور فجور کی باتیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور تمہارے دلوں میں، نفس میں ہم نے رکھ دیا ہے دو چیزیں بیک وقت، 2 ضد۔ پہلے تو متضاد چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، متضاد یعنی ایک دوسرے کے آپوزٹ۔ جیسے اللہ نے قسم کھائی پہلے سورج کی، اور پھر اس کے بعد چاند کی۔ اسی طرح سے رات کی قسم کھائی اور دن کی قسم کھائی۔ دیکھو کیسے آپس میں متضاد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ والسماء وما بناها، آسمان کی قسم کھائی، والارض وما طحاها، اور رات کی قسم کھائی۔ دیکھیں یہ اللہ رب العالمین قسم کھا رہا ہے بالکل اپوزٹ۔ یہ تقریباً 6 آیتوں میں ہوا۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، ٹھیک ہے نا۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی اور اس کی
تاریکی کی. دیکھو دن اور رات میں دن اور رات آپس میں اپوزٹ ہیں، اور روشنی اور تاریکی ایک دوسرے کے عکس ہیں، متضاد اپوزٹ ہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اور ایک قسم ہے دن کی اذا جلاها، جب وہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے. واللیل اذا یغشاها، بالکل اس کی اپوزٹ، قسم ہے رات کی اور جو تاریکی دنیا میں پھیلا دیتی ہے، بالکل ایک دوسرے کا متضاد. اس کو سمجھے پہلے. پھر والسماء وما بناها، آسمان کی اور آسمان بنانے والے کی. کتنی عالیشان چیز. ایک والارض وما طحاها، اور قسم ہے رات کی. اپوزٹ دن اور یہ ساری تقریباً 6 آیتوں میں 6 اپوزٹ چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اسی نفس میں اللہ نے فجور کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور تقوی کی بھی. کیا مطلب؟ 7 یا 6 اپوزٹ چیزوں کی قسمیں کھائی، ایک دوسرے کے متضاد چیزوں کی قسمیں کھائی. اللہ نے فرمایا غور کرو، جس طرح سے رات اور دن کبھی یکساں نہیں. رات ہے تو دن، اور دن ہے تو رات نہیں. رات دن غائب ہو گیا. زمین اور آسمان ایک دوسرے کے متضاد ہیں. آسمان ہے تو زمین نہیں اوپر، اور زمین نیچے ہے تو زمین اوپر نہیں. اوپر اور نیچے کا کیسا تھا؟ کبھی یہ آپس میں اکٹھا نہیں ہو سکتے. ایسے ہی جیسے روشنی اور تاریکی آپس میں ایک دوسرے سے متضاد ہیں، رات اور دن متضاد ہیں، شمس و قمر آپس میں متضاد ہیں، ایسے ہی تمہارے نفس میں بھی 2 متضاد چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں. قسم بھی کھائی اور سمجھانے کے لیے مثالیں دیا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفس کے اندر ایسے ہی 2 متضاد چیزیں بیک وقت رکھا ہے. ایک کیا ہے؟ تقوی، اور دوسرے فجور. نیکی کی صلاحیت، نیکی کرنے کی بھی صلاحیت ہے اور برائی کرنے کی بھی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. ہر تمام اپوزٹ چیزوں کی طرح ہر انسان کے نفس میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 اپوزٹ چیزیں، متضاد چیزیں رکھ دی ہیں، خیر اور شر. اور قرآن پاک میں کئی مقام پر ایسے ہی بیان فرمایا، جیسے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں دکھا دیا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے دونوں صلاحیتیں رکھی. یہ تو اللہ رب العالمین نے دونوں صلاحیتیں رکھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو دکھا دیا ہے، راستہ دکھا دیا ہے، نیکی کا اور برائی کا. قد تبین الرشد من الغی،
ہم نے دونوں قسم کے راستے انسان کو دکھائے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سبیل راستہ دکھا دیا ہے. کس کا راستہ؟ نیکی اور بھلائی کا، جنت اور جہنم کا. اب انسان کا اپنا کام ہے اما شاکرا و اما کفورا. اب چاہے تو شکر گزار بنے یا اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بنے. یہ انسان کا اپنا اختیار. اللہ نے بتا دیا، واضح کر دیا، صلاحیت دے دی. باقی اب اختیار کرنا اور اپنانا وہ کس کا کام ہے؟ انسان کا کام. اور پھر یہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا سورۃ النساء کے اندر، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّا. آدمی نیکی یا بھلائی، شکر گزاری اور ناشکری کا، ضلالت یا گمراہی کا جو راستہ بھی اختیار کرے گا ہم اس کو اسی پر چلائیں گے. یہ بھی ذرا سوچو. اللہ نے اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم. اللہ رب العالمین نے دیا فاما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمى علی الہدی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو دکھلایا، اب اختیار کرنا کس کا کام ہے؟ آدمی کا. جب قرآن نازل ہوا تو وہیں صحابہ تھے، ابو بکر عمر ہیں، بلال اور سلمان ہیں، سارے لوگ ہیں. اور اسی جگہ ابو جہل اور ابو لہب بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں. سب کے اندر اس صلاحیت اللہ نے رکھی. لیکن اختیار کی باری آئی تو جن لوگوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی اللہ نے ان کو ہدایت پر چلایا. اور ابو جہل باطل پر چلنا چاہا، حق پہچان رہا تھا، وہ حق پہچان رہا تھا، لیکن حق پہچاننے کے باوجود اس نے حق کو اختیار نہ کیا. کس کو اختیار کیا؟ باطل کو. اور حق کتنا پہچانتا تھا اور کس قدر وہ ضد پر تھا. جنگ بدر کے موقع پر جب ایک طرف نبی علیہ السلام تقریباً 300 کے قریب اپنی فوج لے کے کھڑے ہوئے، ادھر ابو جہل 1000 کی فوج. جب جنگ کی باری آتی ہے تو ابو جہل کیا کہتے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. دیکھا آپ نے سورہ انفال. یہ اختیار تو سمجھو میرے بھائی بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ کہیں آپس میں نہیں ملتی، ہے فری میں نہیں ملے گی. آج اپنا اختیار کرنا ہے. دیکھو ابو بکر عمر، عثمان و علی، بلال و سلمان، ان لوگوں نے اختیار کیا، ان کو اللہ نے اس پر چلایا. وہیں ابو جہل بدبخت، وہ سمجھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، سچے ہیں، دیکھ رہا تھا، لیکن اختیار جو کیا وہ کفر اختیار کیا. بلکہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ابو جہل سے لوگوں نے پوچھا کیا خیال ہے تمہارا ان کے بارے میں؟ کہا کہ بالکل سچے ہیں، بالکل سچے ہیں. کہا مانتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں مانوں گا. ارے نبی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا، کہا بالکل سچے ہیں لیکن مانوں گا نہیں. لوگوں نے کہا کیوں نہیں مانو گے؟ کہا کہ ہمارے خاندان کا اور محمد کے خاندان کا صلی اللہ علیہ وسلم برابر مقابلہ ایک زمانے سے چل رہا تھا. ان کے ہاں کوئی پہلوان پیدا ہوتا ہے لڑنے والا تو ہم بھی اپنے ہاں پہلوان تیار کرتے ہیں تاکہ مقابلہ کریں. ان کے ہاں اگر کوئی بڑا تیز رفتار گھوڑا ہوتا ہے تو ان کے توڑ کی خاطر ہم بھی رکھتے ہیں. کہ آج تک ہم کسی چیز میں پیچھے نہیں، برابر ان کا مقابلہ کر رہے تھے. لیکن اب تو ایسی چیز ان کو مل گئی جو ہم لے نہیں سکتے. ان کو تو اللہ نے نبی بنا دی، ہمیں کہاں سے نبوت ملے؟ اب کیسے مقابلہ کریں؟
پہچاننے کے باوجود ظالم نے کہا اسی لیے نہیں مانیں گے، کیوں؟ ہماری اپنی کیا ہے، ہتک ہے۔ دیکھا آپ نے، یہی ابو سفیان، ابو جہل میدان بدر میں دعا کیا کرا ہے؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذْ قَالُوا، اے مسلمانوں ذرا ان کفار مکہ کے بارے میں سوچو۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، جب ایک ابو جہل اور اس کے ساتھی دعا کا مانگ رہے تھے، اللہم، 360 بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن آج اللہ تعالیٰ دعا مانگ رہے ہیں تو بغیر وسیلے کے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، دعا مانگی اللہ، یا اللہم کا مطلب یا اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ ہم کہتے ہیں ہم حق پر، وہ کہہ رہے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ اگر یہی حق پر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ایسا کریں، ہمارے اوپر اسی وقت پتھر کی بارش برسا کے ختم کر دیں۔ تیرے نبی سے ہم کیوں لڑیں؟ دیکھا، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ دین جو پیش کرنا واقعی آپ کی طرف سے ہے، یہ قرآن آپ ہی کی طرف سے ہے، رسول آپ ہی کی طرف سے ہیں، تو اللہ پھر میں ان سے کیوں لڑوں، آپ کو کیوں ناراض کروں؟ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء۔ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابو جہل اور اس کے ساتھی۔ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء، پھر ہم کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں، اللہ آسمان سے ہمارے اوپر پتھر کی بارش برسا دے، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب بھیج کر کے ہم کو ختم کر دے۔ دیکھا آپ نے، پہچان رہا ہے لیکن اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ بھی دعا تو مانگ سکتا تھا، اللہ میں تو نہیں سمجھ رہا ہوں لیکن اگر یہ حق پر ہے تو مجھے بھی ان کی دعوت قبول کرنے کی توفیق دے۔ نہیں مانگا۔ اور اس سے بڑی واضح چیز، یہ متضاد چیزیں ہیں، ہماری اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی نفس میں ہم نے دو متضاد چیزیں رکھی ہیں، تقوی کی صلاحیت اور فجور، برائی کی۔ ابو طالب کے بارے میں آتا ہے، ابو طالب اختیار کرنا، حق سمجھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری، لیکن نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کا اپنا اختیار، آپ کو چھوڑ دیا ہے، کھانا دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کھاؤ پیو، لیکن مرنے کے بعد تو پتہ چلے گا نا۔ آپ نے اختیار کیا نماز پڑھنا، اذان سنتے ہی سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا۔ ابو طالب مرض الموت میں تھے، نبی علیہ السلام بیٹھے موجود ہیں، چچا ابھی بھی کلمہ پڑھنے چانس ہے، لیکن نہیں۔ آخر میں جب نبی علیہ السلام نے بہت اصرار کیا تو کیا کہ اصرار تو کہ اللہ کے رسول نے بڑی کوشش کی، رب سے دعا مانگی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا تو آپ مانگ رہے ہیں، چچا اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، ہم کو نہیں، ہم کو یہ چاہیے۔ اللہ نے کہا جاؤ وہ لے تو، ذرا سوچو۔ آخر دم تک، آخر میں ابو طالب نے کیا کہا، اس کی جتنی قوم کے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک طرف اللہ کے رسول کوشش کریں مسلمان ہو جائیں اور دوسری طرف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر کے اپنی قوم کی طرف، جو سردار تھے ان کی طرف نگاہ کی، کہا میرے قوم کے لوگوں سن لو، لقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریۃ دینا لولا ملامت قوم وہدار مصبت لوجدتنی بذاک سمحا مبینا۔ ابو طالب کہتے ہیں اے میرے قوم کے لوگوں، مکے والے مشرکوں سن لو، اللہ کی قسم میں 100% سمجھ چکا ہوں کہ میرے بھتیجے محمد کا دین ہی پوری دنیا میں سب سے سچا دین ہے۔ دیکھا، لقد علمت بأن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اچھی طرح سے سمجھ گیا، مجھے علم ہو چکا ہے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے بھتیجے، انہی کا دین سب سے اچھا اور سب سے اچھا دین ہے کائنات میں۔ ہمارا بھتیجا جس دین کی طرف ہم کو بلا رہا ہے، اس سے اچھا دین کائنات میں کسی کا ہی نہیں۔ لقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان، لیکن لولا ملامت قوم وہدار مسبت، لیکن اگر یہ میرے قوم اور برادری کے لوگ جو کھڑے ہیں ملامت کا ڈر نہ ہوتا اور برا بھلا کہنے کا ڈر نہ ہوتا تو لوجدتنی بذاک سمحا مبینا، نبی کے دین کو قبول کرنے والا سب سے پہلے مجھ کو پاتے آپ لوگ۔ لیکن میں سوچتا ہوں ابھی ان کے دین کو قبول کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، بوڑھا ساری زندگی باپ دادا کے دین فتح، مرنے لگا تو نیا دین لے کر کے مرا۔ اس لیے بھتیجے محمد تم خاموش رہو، میں اپنے باپ دادا ہی کے دین پر مرتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو میرے بدنام کرنے کا موقع نہ ملے۔ دیکھا دوستو، سب کچھ سمجھ لینے کے بعد معاملہ کس کا ہے؟ اختیار کا۔ نولہ ما تولا، نولہ ما تولا۔ آدمی ہم نے راستہ بتا دیا، دونوں قسم کی صلاحیتیں رکھ دی ہیں۔ اب آدمی جو راہ اختیار کرتا ہے تقویٰ کی یا فسق اور فجور کی، سورۃ النساء، نولہ ما تولا، ہم اسی پر چلاتے ہیں۔ اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قوم سمود کو، اما سمود، قوم سمود کو ہم نے ہدایت دکھا دی، بتا دیا، یہ نبی بھیج کر کے بتا دیا یہ تقویٰ کا، یہ دین کا، یہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ برائی ہے اور جہنم کا راستہ ہے، دکھا دیا، کوئی کمی نہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتے؟ فاستحبوا العمی علی الہدی، لیکن قوم سمود نے نیکی پر، ہدایت پر کس کو ترجیح دیا اختیار کرنے میں؟ کفر و شرک، ضلالت اور گمراہی کو۔ فہدیناہم، ہم نے ان کو دونوں باتیں بتا دی، رہنمائی کر دیا، لیکن اختیار کی بات آئی تو انہوں نے کیا اختیار کیا؟ ضلالت اور گمراہی، کفر کو اختیار کیا، ہدایت کو انہوں نے ترک کر دیا۔ جب آپ حضرات ذہن نشی کر لیے تو اب آئے بات ہم کیا اختیار کریں اس پر غور کرنا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے دونوں صلاحیتیں رکھ دی ہیں اس کے اندر۔ اب آدمی کا کام ہے، آدمی کا کام ہے، آدمی کون سی راہ اختیار کرتا ہے وہ اب غور کرے، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ ایک طرف واقع اللہ نے وعدے کر دیا ہے کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، رشوت حرام، اور آپ کے سامنے آپ کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں، کفر و شرک کو، سود اور رشوت کو، حرام کاری اور چوری کو، آپ کو اختیار ہے، اختیار کریں، لیکن اس کے انجام پر غور کریں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا انجام اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اگر وہ برا راستہ اختیار کیا تو ہم اس کو چلائیں گے، لیکن آخر میں گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے معاملات پر غور کرے کہ اللہ نے جو صلاحیت دی ہے ہم کون سی صلاحیت استعمال کر رہے ہیں، خیر والی صلاحیت یا شر والی صلاحیت۔ اب نبی علیہ السلام کی اس حدیث پر ذرا غور کرو، فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، صحیح مسلم کی حدیث، فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ہر آدمی صبح کرتا ہے، ہر آدمی صبح کرتا ہے، لیکن
آدمی اپنے اختیار کو استعمال کرنے کے بعد صبح ہوتے ہی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ہر آدمی صبح کرتا ہے، سویا، آرام کیا، اٹھا، اب ہر آدمی کی صبح ہوئی۔ اب صبح ہونے کے بعد آدمی اپنی صلاحیت جو استعمال کرتا ہے، اب وہ اختیار کے وقت 2 راستے ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو نیکی کی راہ پہ جاتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو برائی کرتا ہے۔ فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ہر آدمی جو ہے صبح کرتا ہے، لیکن اب صبح کرنے کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں اپنی نیک صلاحیت کو استعمال کیا اور وہ جنت کے مستحق ہو گئے، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ حدیث کتنی واضح مثال، کیسے استعمال کیا۔ ہر آدمی صبح کرے تو سوچے ہم اپنی صلاحیت، اللہ نے 2 صلاحیتیں رکھی ہیں، خیر والی صلاحیت استعمال کریں یا شر والی۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت ہے، آنے نے فرمایا ایکم اصبح منکم صائما او کما قال علیہ السلام، تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ یہ ہے صلاحیت کا استعمال کرنا۔ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں۔ دیکھا صبح کیسے ہوئی، کتنے خیر و برکت والی، اپنی صلاحیت، خیر کی صلاحیت استعمال کیا۔ پھر آپ نے پوچھا آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے صدقہ کیا ہے۔ من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کون انسان ہے جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جا کر کے ثواب حاصل کیا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا انا یا رسول اللہ، میں کیا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا من شہد منکم اليوم جنازۃ، آج تم میں سے کون انسان ہے جو جنازے میں شرکت کی ہو، جا کر کے پڑھا ہو، کسی اپنے بھائی کے حق میں دعائے مغفرت کیا ہو؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میں نے شرکت کی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ جس نیکی کے بارے میں اللہ کے رسول نے پوچھا، ابو بکر نے کہا میں نے آج یہ ہے اپنی صلاحیت کا استعمال۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں، ایک دن میں جس شخص کے اندر اتنی نیکیاں اکٹھا ہو گئیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ یہ ہے صلاحیت کا استعمال۔ فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، کتنے ایسے ہیں جو اپنی اچھی صلاحیت کو استعمال کیا، فَمُعْتِقُهَا، نیک صلاحیت استعمال کیا اور شام ہوتے ہوتے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لی، اتنی نیکیاں کر ڈالے۔ او موبقها، اس کے برخلاف کچھ لوگ ایسے ہیں صبح تو ہوئی لیکن انہوں نے اچھی صلاحیت، خیر والی صلاحیت استعمال نہ کیا۔ انہوں نے کون سی صلاحیت استعمال کی؟ اپنی شر والی۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے او موبقها، غلط صلاحیت استعمال کیا، شام ہوتے ہوتے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا۔ سارا معاملہ ہے دوستو، ہمیں اپنی صلاحیت استعمال، ہماری صلاحیت ہے تو دونوں اسی دل میں، نفس میں دونوں صلاحیتیں، اب وہ استعمال کرنا آپ کا کام ہے۔ اللہ آپ پر جبر نہیں کرے گا۔ ایک آدمی ذرا غور کرو، اس میں کتنے ساتھی بیٹھے ہوں گے، اللہ ان کو اور توفیق دے، ابھی جائیں گے، سوئیں گے، رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھیں گے۔ ہاں، کتنے لوگ ایسے ہوں اپنی صلاحیت کا استعمال، تہجد کی نماز پڑھے، کتنا بڑا اجر و ثواب لیا، کما لیا، کتنا بڑا ثواب حاصل کیا۔ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اذان ہوتے ہی کہاں چلے گئے؟ فجر کی نماز پڑھی، باجماعت پڑھی،
بیٹھ کے وظیفہ کیا. کتنے تو ایسے ہیں کہ وہیں سلام پھیرنے کے بعد وظیفہ کیے, تلاوت کیے اور اشراق کی نماز کے لالچ میں وہیں بیٹھے ہیں. جب سورج غروب ہوا, طلوع ہوا اچھی طرح سے, پھر اشراق کی نماز پڑھ کر کے مسجد کے باہر آئے. کتنے اس کا پھر ہو گئی, کتنی نیکی اکٹھا کریں صلاحیت. اب دنیا در ظہر کی اذان ہوئی, چلے گئے, چلتے پھرتے ذکر اذکار کرتے رہے, کتنی نیکیاں اکٹھا کر لیں, اچھی صلاحیت استعمال کیا. اور اس کے برخلاف ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے جس نے کیا کیا, گھڑی کا اذان کی آواز آئی یا الارم بجا, بند کر دیا, سویا مزے سے, فجر کی نماز چلی گئی. اب بیگم نے اٹھایا, سب کچھ نہایا دھلا, تیار ہوا, ناشتہ کیا, چلا گیا. نہ گھر سے نہ اٹھنے کے بعد دعا پڑھی, نہ حمام میں جانے کی دعا پڑھی, یاد ہی نہیں, نہ ناشتہ کرنے کی دعا, نہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا, نہ مسجد گاڑی پر بیٹھنے کی دعا. سمجھ گئے نا. اور پھر گاڑی پر بیٹھا, ابھی گاڑی گرم نہیں ہوئی لیکن گانے کے لیے کوئی نہ کوئی چینل اس نے چالو کر دیا, چلا گیا. اب ڈیوٹی کیا, ظہر کی نہیں پڑھی, عصر کی نہیں پڑھی, پلٹ کر کے آیا. اب آپ بتائیں دن بھر میں اس نے اپنی نیک صلاحیت کس چیز میں استعمال کی؟ برائیوں میں استعمال کیا یا دنیا کے لیے؟ لیکن آج آخرت کے لیے اچھی جو تقویٰ کی صلاحیت تھی اس کو اس نے استعمال ہی نہیں کیا. دن بھر اپنے رب کو ناراض کیا, فجر کی نماز چھوڑ کر کے رب کو ناراض کیا, ظہر کی نماز چھوڑ کر کے ناراض کیا, کتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کیا اس نے. اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو, ہر آدمی صبح کرتا ہے لیکن فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا, صبح ہوتے ہی کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی صلاحیت کو نیک صلاحیت کو استعمال کیا, فائدہ اٹھایا, جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا, جنت کے مستحق بن گئے. او موبقها, اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی صلاحیت کا غلط استعمال کیا, غلط صلاحیت جو تھی برائی کی اس کو استعمال کیا, اور اللہ رسول فرماتے او موبقها, شام ہوتے ہوتے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیا. اسی لیے اب صلاحیت کے استعمال کے لیے, سب سے اچھی صلاحیت کے استعمال کے لیے سب سے پہلے ضروری اللہ نے کیا بیان فرمایا, قد افلح من زکاہا. ہمارا اپنا فریضہ ہے, خیر اور شر دونوں کی صلاحیت کو اللہ نے پیوست کر دیا ہے. اب ایک ہی راستہ ہے, آپ اپنے نفس کو یوں ہی چھوڑ دیں, پاک نہ کریں, اپنے نفس کو قابو میں نہ لائیں. آپ نے غفلت برتی, غلط صلاحیت کا استعمال کیا. سنن ترمذی کی روایت, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, لا یزال الرجل یذهب بنفسه حتى یکتب عند اللہ فی الجباریین فیصیبہ ما اصابہم او کما قال علیہ السلام. اے لوگو لا یزال الرجل یذهب بنفسه, انسان اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے, یعنی برائیوں میں اپنے نفس پر قابو نہ کیا, اس کا نفس اور شیطان غلط صلاحیت کو استعمال کرانے کے لیے آمادہ کیا, استعمال کرنے کا. لا یزال الرجل یذهب, آدمی برابر اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے اور اس کا نفس اس کو کھینچتا جاتا ہے غلط راستے پر, حتی یکتب عند اللہ فی الجباریین, یہاں تک کہ ایک دن اتنا برا ہو جاتا ہے, اتنی برائیاں اس کے بعد جمع ہو جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے اس کا نام سرکشوں میں لکھ دو. سرکش, بڑا سرکش ہے انسان,
سرکشی کر رہا ہے، اس میں لامس کریں تو اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ فَيُصِيبُهُ مَا أَصَابَهُمْ، اب اس کو بھی وہی سزا ملے گی، وہی پریشانیاں عذاب نازل ہوں گے جو دنیا کے سارے سرکشوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ اب آدمی اپنے نفس کو چھوڑ دیا، اگر کامیابی چاہتا ہے تو اب اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ انسان من زکاہا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ کس چیز سے پاک کر لیا؟ پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کو، جو بری صلاحیت ہے اس سے اپنے نفس کو انسان پاک کرے، صرف خیر کی صلاحیت باقی رہے، بس برائی کی صلاحیت سے پاک کرے انسان۔ قد افلح من زکاہا، پاک ہوا وہ انسان، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ قرآن پاک میں بڑی عالی شان مثال ہے۔ مثال کے طور پر نفس کے اندر جو سرکشی ہے، جو برائیاں ہیں، نفس میں شر کا جو پہلو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے ان میں سے کیا ہے؟ بخیلی اور کنجوسی۔ بخیلی اور کنجوسی۔ اللہ نے آپ کو علم دیا، علم سے فائدہ نہ پہنچائیں۔ اللہ نے آپ کو مال دیا، اپنے مال سے کسی کو فائدہ نہ پہنچائیں، بلکہ واجبی حقوق بھی آپ نہ ادا کریں۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا نہ کریں۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، غریب کا، مسکینوں کا حق ہے، لیکن آپ غریب اور مسکین کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ سوچتے ہیں دے دیں گے تو اتنا کم ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تمہارے مال میں حق ہے کس کا؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے اہل و عیال کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، مسکینوں کا حق ہے۔ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافر کا حق ہے۔ لیکن ایک انسان نہ رشتہ داروں کو دیا، نہ اللہ کے راہ میں خرچ کیا، نہ مسکین کا حق ادا کیا، نہ مسافر کا حق ادا کیا، ویسے ہی اپنے نفس کو چھوڑ دیا، انسان خسارے میں گیا۔ لیکن یہ خصلتیں جو ہیں، جس شخص نے اپنے نفس کو ان خصلتوں سے پاک کر لیا کامیاب ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس شخص نے، جن لوگوں نے اپنے نفس کو شح سے پاک کیا، شح کہتے ہیں شدت کی کنجوسی اور بخیلی، کہ کسی کا حق نہ ادا کریں، اللہ کے راستے مال نہ دیں، بلکہ غیروں کا مال بھی مل جائے تو آپ ہڑپ کرنے کی کوشش کریں، اس کو کہا جاتا ہے شح۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جس شخص نے اپنے نفس کو اس بری خصلت شح سے پاک کیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ پاک کس سے کر لیا؟ وہی بری صلاحیتیں جو ہیں، برائی کی جو صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں سے اپنے نفس کو پاک کرنا اور اپنے نفس کو نیکی پر آمادہ کر لینا، یہ اصل میں تزکیہ نفس ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب
من دسا، اور برباد ہوا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ دس کے معنی آتے دبا دینا، یعنی اپنے نفس میں جو اس نے دیکھا برائی کے جذبات ہیں ان کو نکالا نہیں بلکہ ویسے چھوڑ دیا، وہ انسان تباہ اور برباد ہوا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کو پاک کریں، اور نفس کے اندر جو برائیوں کے جذبات اور برائی کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو نکال پھینکیں، اور نکال پھینکنے کے بعد ہی ہماری کامیابی ہوگی، بغیر اس کے کامیابی نہیں۔ اور اس کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے انسان کو اس کے لیے کہ اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ وہواہ فی طاعت اللہ، مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد کر کے اپنے نفس کو شریعت کا تابع بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے نفس کے پاک کرنے اور اس کے تزکیہ کی توفیق دے، ہر برائی سے بچائے، ہر شر سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے لیے نیکیوں کے راستہ کی راہ آسان کریں اور برائیوں کے راستہ ہمارے لیے بند کر دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔